ٹھیک ہے، میں ملاقات والا کمرہ صاف کرا دوں۔ کافی عرصے سے بند پڑا ہو جانے کی وجہ سے خاصا گرد آلود ہو گیا ہے، حیات نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بلڈنگ جو تباہ ہوئی ہے اور جس میں عمران موجود تھا، حیات کی ہے اور تمہارے بقول حیات وزیر اعظم کے اسپیشل سیکرٹری ابو مصدق کا چھوٹا بھائی ہے، اور اس بلڈنگ کی تباہی کے فوراً بعد عمران اور اس کے ساتھیوں نے خوفناک اسلحے سے لیس ہو کر میرے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ تباہ شدہ بلڈنگ کے ملبے میں ایسا کوئی کمرہ نہیں ملا جہاں کسی قسم کا اسلحہ موجود ہو، ورنہ وہ اسلحہ بھی ساتھ ہی پڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بلڈنگ سے نکلتے ہی انہیں کاریں بھی مل گئی تھیں اور اسلحہ بھی۔ کرنل فرانک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کیا درا اس حیات کا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ہاں بالکل، حیات اور اس کی بیٹی میرے آدمیوں کے سامنے ہی اس بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ان کی جیپ بلڈنگ کے اندر موجود تھی جو تباہ ہو گئی، لیکن حیات اور اس کی بیٹی کی لاشیں ملبے سے نہیں ملی۔ اس سے تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ اور پھر پہلے بھی جب میرے آدمیوں نے عمران کو چیک کیا تو وہ اسی جیپ میں سوار تھے اور حیات کی بیٹی اس میں موجود تھی۔ کرنل فرانک نے جواب دیا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کانڈی جیل سے نکل کر اس فارم میں گئے۔ وہاں حیات اور اس کی بیٹی نے انہیں نہ صرف پناہ دی بلکہ کسی خفیہ راستے سے نکال کر انہیں یہاں سے بھیج دیا اور پھر خود بھی پیچھے آ گئے۔ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ لڑکی پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں پہنچا کر گئی اور پھر اپنے باپ کو لے کر واپس آئی، اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی وہ لوگ حیات کی ہی کسی خفیہ پناہ گاہ میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ کرنل فرانک نے کہا، جس جگہ سے 2 کاریں، ان کی اوور کوٹ اور وہ بیگ ملے ہیں جن میں اسلحہ ابھی تک موجود تھا، ان کی پناہ گاہ اس جگہ سے کہیں قریب ہی ہونی چاہیے، کسی نزدیکی رہائشی کالونی میں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، نہیں، جہاں تک میں سمجھا ہوں عمران اتنا سادہ آدمی نہیں ہے، اس نے یہی چکر دینے کے لیے سب کچھ وہاں چھوڑا ہے، اور خود وہ لوگ ٹیکسیوں میں، بسوں وغیرہ میں بیٹھ کر کہیں دور نکل کر چلے گئے ہیں تاکہ ہم اس علاقے میں چھان بین کرتے رہیں۔ کرنل فرانک نے کہا، لیکن تمہارے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد تو شہر میں ملنے والی ہر ٹیکسی اور ہر بس کو باقاعدہ چیک کیا گیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل گئے ہوں جبکہ ہم ان کو گروپ کی صورت میں ڈھونڈتے رہے۔ کرنل فرانک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تو پھر اب انہیں کیسے تلاش کیا جائے، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے؟ کرنل ڈیوڈ نے ضج ہو کر کہا، میں اپنے آدمیوں کو اس حیات اور اس کی بیٹی کے متعلق چھان بین پر لگا دیا ہے، اگر ان میں سے کسی کا بھی پتہ چل جائے تو ہم ان سے ساری باتیں اگلوا سکتے ہیں۔ کرنل فرانک نے کہا، حیات کی بیٹی چاشتی بڑی خودسر ہے، کاش وہ مجھے کہیں مل جائے تو میں اس سے ایسا انتقام لوں کہ اس کی روح تڑپ اٹھے۔ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، وہ بھی مل جائے گی، بس دعا کرو کہ کسی طرح ان کا پتہ چل جائے۔ کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل ڈیوڈ کوئی بات کرتا، یکلہت کرنل فرانک کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور ٹرانسمیٹر کال۔ کرنل فرانک نے چونک کر کہا اور جلدی سے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹوں ٹوں کی آوازیں اسی سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو ٹوں ٹوں کی بجائے ایک انسانی آواز سنائی دینے لگی، ہیلو نکلسن کالنگ چیف، پاس اوور۔ بولنے والے نے کرنل فرانک کا نمبر 2 نکلسن تھا۔ یس کرنل فرانک، اٹینڈنگ اوور۔ کرنل فرانک نے بٹن دباتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، سر میرے آدمیوں نے اس حیات کی بیٹی کو تلاش کر لیا ہے، اوور نکلسن نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کرنل فرانک سے زیادہ کرنل ڈیوڈ اچھل پڑا، اچھا کہاں ہے وہ، اوور؟ کرنل فرانک نے چونک کر پوچھا، سر ہم نے چاشتی کو تلاش کرتے کرتے اس کی ایک رازدار سہیلی کو ٹریس کر لیا، اس کا نام ٹریسا ہے۔ ٹریسا نے پہلے تو چاشتی کا پتہ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن تھوڑے سے تشدد کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ چاشتی آج کل اپنے باپ کے ساتھ زرعی فارم پر گئی ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ وہ جہاں سے آ گئی ہے تو اس نے اس عمارت کا پتہ بتایا جس عمارت کو اس نے تباہ کر دیا تھا، لیکن جب ہم نے اسے بتایا کہ وہ عمارت تباہ ہو چکی ہے، کوئی دوسرا پتہ بتاؤ، تو اس نے ساخرش روڈ پر واقع ایک رہائشی بلڈنگ کے فلیٹ کا نمبر بتایا۔ چاشتی یونیورسٹی سے چھٹیوں کے علاوہ تعلیم کے لیے اسی فلیٹ میں اکیلی رہتی ہیں، چنانچہ ہم اسے لے کر اس فلیٹ میں پہنچ گئے تو سر وہاں ایک ڈائری پر ہمیں مختلف ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے مل گئے۔ ہم نے باری باری سب ٹیلی فون نمبرز ملائے تو ایک نمبر پر چاشتی خود مل گئی۔ ہم نے پستول کی نال پر ٹریسا کو چاشتی سے بات چیت کرنے پر مجبور کیا تو پتہ چلا کہ چاشتی معاشرے کالونی کی ایک کوٹھی میں رہ رہی ہے۔ میں نے فون بند کر کے سینٹرل ایکسچینج سے اس فون نمبر کی لوکیشن معلوم کی تو واقعی یہ اسی کوٹھی کا نمبر تھا، چنانچہ اس وقت وہ کوٹھی ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو کال کیا ہے کہ اب کیا حکم ہے، اوور؟ نکلسن نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا نمبر ہے اس کوٹھی کا، اوور؟ کرنل فرانک کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ 113 سر، خاصی بڑی عمارت ہے، اوور؟ نکلسن نے جواب دیا۔ کتنے آدمی لگائے ہیں نگرانی پر، اوور؟ کرنل فرانک نے کہا، فی الحال 10 آدمی ہیں۔ اس کوٹھی کی عقب میں بھی سڑک ہے اور دونوں سائڈوں پر گراسی پلاٹ ہیں، اس لیے جو بھی اندر ہے وہ کسی طرح باہر نہیں نکل سکتا، اوور؟ نکلسن نے کہا، گڈ، وہیں ٹھہرو، میں اور کرنل ڈیوڈ خود آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل۔
कर्नल फ्रांक ने कहा और बटन ऑफ करके उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। चलो उठो, कम अज़ कम चाश्ती का तो पता चला। हो सकता है कि इमरान वगैरह भी इसी इमारत में हो, अगर ना भी हो तब भी चाश्ती से पता चल जाएगा, कर्नल फ्रांक ने एक झटके से उठते हुए कहा। ठहरो, मैं अपने आदमी भी साथ ले लूं, कर्नल डेविड ने जल्दी से इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सुनो डैशी, एक्शन ग्रुप के 10 अफराद को फ़ौरन माशरे कॉलोनी भिजवा दो। मैं और कर्नल फ्रांक वहीं जा रहे हैं, वो मुझसे वहीं मिल लेंगे, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। माशरे कॉलोनी तो बहुत वसी है सर, मैं उन्हें कहाँ भेजूं, डैशी ने मोदबाना लहजे में कहा। हम कोठी नंबर 113 के करीब मौजूद होंगे, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। ये सर, मैं अभी कॉल करके उन्हें वहां पहुंचने के ऑर्डर्स दे देता हूं, डैशी ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। तो कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। आओ, कर्नल डेविड ने दरवाजे की तरफ रुख करते हुए कहा और कर्नल फ्रांक ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कारें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई माशरे कॉलोनी में दाखिल हो गईं। कोठी नंबर 113 कॉलोनी की मेन रोड पर वाक़ थी। इससे पहले चौक के पास ही कर्नल फ्रांक को नकलसन की मखसूस स्पोर्ट्स कार खड़ी नजर आ गई। उसने इस कार के करीब जाकर अपनी कार रोक दी। उसके पीछे आई कर्नल डेविड की कार भी रुक गई और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी कारों से नीचे उतर आए। इसी लम्हे सामने मौजूद एक कैफे से नकलसन निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। उसने सामने मौजूद कर्नल फ्रांक और कर्नल डेविड दोनों को करीब आकर सल्यूट मारा। क्या पोजीशन है निगरानी की, कर्नल फ्रांक ने पूछा। सर, निगरानी बदस्तूर जारी है, अभी तक ना ही कोई अंदर से बाहर आया है और ना ही कोई अंदर गया है, निकलसन ने जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है कर्नल डेविड, रेड कर दिया जाए, कर्नल फ्रांक ने कर्नल डेविड की तरफ मुड़ते हुए कहा। मेरा ग्रुप पहुंच जाए फिर फैसला करते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि बगैर रेड के चाह नहीं है, लेकिन हमने इस चाश्ती को जिंदा पकड़ना है, वरना अगर ये मार गई और इस इमारत में इमरान वगैरह मौजूद ना हुए तो हम एक बार फिर अंधेरे में रह जाएंगे, कर्नल डेविड ने कहा। इसी लम्हे दो कारें तेजी से दौड़ती हुई उनके करीब आकर रुक गईं। दोनों कारों पर GP5 के मखसूस निशानात मौजूद थे। उनके पीछे एक और स्याह रंग की कार थी जो सीधी आगे निकलती चली गई। वैसे भी सड़क पर कई मुसलसल कारें आ जा रही थीं। एक्शन ग्रुप आ गया, कर्नल डेविड ने चौंक कर मुड़ते हुए कहा और फिर वो तेजी से इन कारों की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर उन्हें हदायत दी तो दोनों कारें स्टार्ट होकर तेजी से आगे बढ़ गईं। मैंने एक्शन ग्रुप को भी इस कोठी की निगरानी का कह दिया है, अब इस कोठी से कोई निकल नहीं सकेगा, कर्नल डेविड ने वापस आकर कहा। मेरे जहन में एक तजवीज़ है, निकलसन बराह रास्त कोठी के गेट पर जाकर बेल बजाए और फिर अगर कोई आदमी बाहर आए तो उसे कहे कि चाश्ती के लिए उसकी सहेली का पैगाम लेकर आया है। इस तरह वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएगा। अंदर दाखिल होकर वो जो सिचुएशन महसूस करके वॉइस ट्रांसमीटर के जरिए हमें उसकी इत्तला दे, हम उसकी इत्तला के मुताबिक रेड का फैसला करेंगे, कर्नल फ्रांक ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए कहा। जाओ निकलसन, सारी सूरत हाल का दारोमदार अब तुम पर है। तुमने इस बात को चेक करना है कि इस कोठी के अंदर कितने आदमी हैं और खास तौर पर इमरान और उसके साथियों को। अगर इमरान और उसके साथियों की मौजूदगी का तुम्हें अंदाजा हो जाए तो फौरन रेड क्वेश्चन दे देना, हम रेड कर देंगे, कर्नल फ्रांक ने निकलसन से मुखातिब होकर कहा। अब तक अबू मुसद्दिक को पहुंच जाना चाहिए था, हयात ने बरामदे में टहलते हुए इस्तरारी लहजे में कहा। हो सकता है दावत में लेट हो गए हों, इमरान ने जवाब दिया। वो भी हयात के साथ ही बरामदे में मौजूद था, जबकि उसके बाकी साथी आराम करने के लिए कोठी के मुख्तलिफ कमरों में चले गए थे। इमरान ने उन्हें कहा था कि चूंकि आज रात वो हर सूरत में एक्शन लेना चाहता है, इसीलिए वो सब रात तक आराम कर लें ताकि एक्शन के वक्त वो पूरी तरह चाको चौबंद और मुस्तैद हों। नहीं, उन्होंने कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटे तक फारिग हो जाएंगी और अब 1 घंटा होने वाला है, हयात ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, बरामदे में लगी हुई कॉल बेल बज उठी। ओ ये कौन आ गया यहाँ, हयात ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। शायद अबू मुसद्दिक साहब हों, इमरान ने कहा। नहीं, उन्होंने कॉल बेल नहीं बजानी थी बल्कि मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाने थे, इसके साथ यहाँ दाखिले के यही मखसूस कोड है, हयात ने होंठ काटते हुए कहा। इसी लम्हे कॉल बेल दोबारा बज उठी और एक साइड पर बने हुए अलहदा कमरों से चाश्ती बाहर निकल आई। कौन आया है डैडी, ये कॉल बेल बज रही है, चाश्ती ने बाहर निकलते हुए कहा। तुम जाकर मालूम करो और जो कोई भी हो उसे फौरन टाल दो, हयात ने तेज लहजे में कहा और चाश्ती सर हिलाती हुई फाटक की तरफ बढ़ने लगी। मैं खुद भी देखता हूँ, मेरी छठी हिस्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया है, इमरान ने यकलहत संजीदा लहजे में कहा और तेजी से लॉन क्रॉस करके चाश्ती के पीछे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। इमरान को जाते देखकर हयात भी उसके पीछे चल पड़ा। चाश्ती बड़े इत्मीनान से चलती हुई फाटक की तरफ बढ़ी जा रही थी। इमरान और हयात के कदमों की चाप सुनकर वो तेजी से मुड़ी तो इमरान ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और चाश्ती हैरत भरे अंदाज में उन्हें देखती हुई आगे बढ़ गई। इमरान छोटे फाटक की साइड में जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया, जबकि हयात बड़े फाटक की साइड में हो गया। चाश्ती ने छोटा फाटक खोला। जी फरमाइए, चाश्ती की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। आप मिस चाश्ती हैं, एक मर्दाना आवाज़ फाटक के बाहर से सुनाई दी। जी हाँ, लेकिन आप, चाश्ती की हैरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे आपकी सहेली ट्रीसा ने भेजा है, उन्होंने आपको फ़ोन भी किया था, मेरा नाम निकलसन है।
مردانہ آواز نے کہا، اس کا لہجہ انتہائی با اخلاق تھا۔ ہاں، مجھے ٹریسا نے فون کیا تھا۔ فرمائیے، چاشتی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہم یہی پھاٹک پر ہی کھڑے باتیں کرتے رہیں گے؟ کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ نکلسن نے کہا۔ او سوری، اندر مہمان ہیں۔ آئی ایم ویری سوری۔ آپ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ چاشتی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹریسا نے پیغام دیا ہے کہ وہ آپ کے فلیٹ میں رہ کر اسپیشل اسٹڈی کرنا چاہتی ہے کیونکہ اپنے گھر میں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ آج کل ان کے ہاں بھی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں ٹریسا کا کزن ہوں اور صومالیہ میں رہتا ہوں۔ آج کل یہاں تیلو بیب آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ مہمانوں کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتی۔ اگر آپ اسے فلیٹ کی چابی دے دیں تو میں چابی ٹریسا تک پہنچا دوں گا، نکلسن نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا وہ جیسے وہ چاشتی کے اندر نہ بٹھانے کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہو۔ او، وہ میرا پرسنل فلیٹ ہے، اسی لیے میں وہاں رہنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتی۔ آپ ٹریسا کو کہہ دیں کہ وہ مجھ سے فون پر بات کر لے۔ تھینک یو، چاشتی نے سرد لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ کر پھاٹک بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ عمران نے چاشتی کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کی جری سے آنکھ لگا دی تھی۔ اس نے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو جس کا جسم خاصا مضبوط تھا تیز تیز قدم اٹھاتے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ او، یہ عام آدمی نہیں ہے، لازماً یہ عمارت کسی کی نگاہ میں آ گئی ہے۔ جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عمران نے واپس برآمدے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں کوئی خفیہ راستہ تو نہیں ہے؟ حیات نے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ نہیں ہے تو نہ صحیح، ہم کاریں لے کر نکلیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچے، برآمدے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ عمران تو تیزی سے اندر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑ گیا جبکہ حیات نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، حیات اسپیکنگ، حیات نے تیز دوڑنے کی وجہ سے ہامتے ہوئے کہا۔ ابو مصدق بول رہا ہوں، کیا بات ہے، تم ہام کیوں رہے ہو؟ دوسری طرف سے اس کے بھائی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نہیں آئے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیات نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طرف ہی آ گیا تھا لیکن معاشرے کالونی کے پہلے چوک پر میں نے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو بڑے پراسرار انداز میں کھڑے دیکھا۔ GB5 کی کاریں بھی میرے آگے آگے تھی، وہ بھی ان کے پاس رک گئیں، اسی لیے میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے آگے نکل آیا اور اب اپنی رہائش گاہ سے تمہیں فون کر رہا ہوں، ابو مصدق نے جواب دیا۔ او، پھر تو عمران صاحب نے درست اندازہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر بات کروں گا، حیات نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھی مشین گنیں ہاتھوں میں لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے برآمدے میں پہنچ گئے۔ مشین گنیں یہاں پہنچنے کے بعد حیات نے انہوں نے حاصل کی تھی تاکہ اچانک کسی ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ ٹائیگر اور بلیک زیرو تیزی سے ایک سائڈ پر موجود کاروں کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی صورتحال کو محسوس کر کے چاشتی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ عمران صاحب، آپ کا اندازہ درست ہے، بھائی ابو مصدق کا فون آیا ہے کہ وہ یہاں آ رہے تھے کہ پہلے چوک پر انہوں نے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو GB5 کے ایجنٹوں کے ہمراہ کھڑے دیکھا۔ وہ سب پراسرار انداز میں باتیں کر رہے تھے، اسی لیے وہ سیدھے نکل گئے اور اب انہوں نے گھر سے فون کیا ہے۔ حیات نے جلدی سے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ او، تو یہ عمارت بھی انہوں نے تلاش کر لی؟ میرا خیال ہے کہ انہیں ابھی صرف اتنی اطلاع ہے کہ چاشتی یہاں موجود ہے۔ یقیناً انہوں نے ان کی سہیلی ٹریسا کو پکڑا ہوگا اور پھر اس کے ذریعے وہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ عمران نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، ٹریسا کا فون آیا تھا یہاں اور میں بھی حیران ہوئی تھی کہ اسے یہاں کا نمبر کیسے معلوم ہو گیا، چاشتی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی بھی لمحے یہاں قیامت برپا کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آپ بھی ساتھ آئیں ورنہ وہ آپ پر خوفناک تشدد کریں گے، عمران نے کہا اور پھر وہ کاروں کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ بڑی لیموسین کاریں تھیں۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک زیرو۔ سب لوگ انتہائی ہوشیار رہیں، اگر تعاقب ہو تو بے شک فائر کھول دیں، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور اس کے ہٹتے ہی وہ خود اچھل کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چاشتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر سوار ہو گئی جبکہ پچھلی سیٹوں پر بلیک زیرو، جوزف اور جوانا موجود تھے جبکہ دوسری کار جس کی ڈرائیونگ سیٹ ٹائیگر کے پاس تھی، تنویر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ صفدر، کیپٹن شکیل اور حیات پچھلی سیٹوں پر تھے۔ تمہیں مشین گن چلانی آتی ہے؟ عمران نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے چاشتی سے پوچھا۔ پہلے چلائی تو نہیں، چاشتی نے کہا۔ تو تم پیچھے چلی جاؤ، راشد ڈار تم آگے آ جاؤ، عمران نے کار پھاٹک کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ چاشتی اٹھی اور سیٹ پر سے اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ وہ جوزف اور جوانا کے درمیان سکڑ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات تھے۔ ٹائیگر، تم نے میرے پیچھے آنا ہے، تنویر تم بھاگ کر پھاٹک کھولو اور جلدی سے کار میں سوار ہو جاؤ اور ہر قسم کا تعاقب ہم نے ہر قیمت پر روکنا ہے، عمران نے ٹائیگر کی کار کے قریب پہنچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے تنویر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھا دی جبکہ ٹائیگر نے بھی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ تنویر نے انتہائی تیز رفتاری سے پھاٹک کھولا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار ایک لمحے کے لیے پھاٹک کے درمیان روکی اور مڑ کر مسکراتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پر مشین گن لیے بیٹھے بلیک زیرو کو دیکھا جس کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شدید اعصابی تناؤ کا شکار ہے۔ ارے کیا ہوا ڈار صاحب، کیا کوئی کوئن ڈار سے بچھڑ گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو
ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसी लम्हे इमरान ने क्लच छोड़कर एक्सीलेटर पर पैर का पूरा दबाव डाला और साथ ही उसने कार को दाएं हाथ पर मोड़ दिया, जिधर माशरे कॉलोनी का पहला चौक था और जहां से वो गुजरकर तिलुबैब के पुराने शहर में दाखिल हो सकते थे। इमरान की कार जैसे ही मुड़ी, अचानक एक साइड से एक कार बंद दरवाजे से निकलने वाली गोली की तरह उछलकर इसकी कार की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक मशीन गन की तरतराहट गूंजी और कार लट्टू की तरह घूमती हुई मुड़ी और सड़क पर उलट गई। ये फायरिंग तनवीर की तरफ से हुई थी। इमरान ने टॉप गियर बदला और एक्सीलेटर पूरी कुव्वत से दबा दिया। टाइगर भी पूरी कुव्वत से कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि पहले चौक के करीब इमरान ने GP5 की 3 कारों को सड़क के दरमियान खड़े देखा। झुक जाओ, नीचे साइड से फायरिंग होगी, इमरान ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से इस तरह नीचे सिमट गया कि उसका सर साइड की खिड़कियों से नीचे हो गया, लेकिन स्टीयरिंग का निचला हिस्सा अभी तक उसके हाथों में था और उसका जिस्म कार के निचले हिस्से में दबा हुआ था। अब कार खुद ब खुद सीधी दौड़ी चली जा रही थी, किसी को आगे या साइडों में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी लम्हे मशीन गन की तेज फायरिंग के साथ साथ खौफनाक धमाका हुआ और बारी लैमोसिन कार इस धमाके से लड़खड़ाई, लेकिन इमरान उछलकर सीधा हुआ और उसने कार पर कंट्रोल कर लिया। गोलियां अब अकबी कार पर पड़ रही थी और दूसरे लम्हे इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि टाइगर वाली कार के शीशे बंद थे और वो इत्मीनान से बैठे हुए थे। ओ तो ये कारें फायर प्रूफ हैं और मुझे ख्याल ही नहीं रहा हयात ने टाइगर को बताया होगा, इमरान ने कहा और जल्दी से डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला तो वहां वाकई बुलेट प्रूफ पैनल मौजूद था। इमरान ने तेजी से बटन दबा दिए। सरर की तेज आवाज के साथ ही कार की खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद चढ़ गए और इसके साथ ही कार के स्पीडोमीटर में एक छोटा सा सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जल उठा। उसका मतलब था कि कार अब फायर प्रूफ हो चुकी है। इमरान को मालूम था कि अब फायर प्रूफ चादर कार की बॉडी को घेर चुकी होगी। शीशे वैसे ही फायर प्रूफ थे। इमरान कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था और दूसरे लम्हे उसने अकब में एक बार फिर फायरिंग के धमाके सुने तो उसने बैक मिरर में देखा कि पिछली कार का अकबी शीशा खोलकर पीछे आने वाली कारों पर फायर खोला गया है। हादसा जदीद निज़ाम है, इसका मतलब है कि हर शीशा अलहदा अलहदा भी खुल सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसकी नजरें स्पीडोमीटर की साइड पर मौजूद एक और पैनल पर जम गईं। अब दोनों कारें पुराने शहर में दाखिल हो चुकी थीं। फिर जैसे ही इमरान ने कार एक मोड़ से टर्न की, वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि सामने दो बख्तर बंद गाड़ियां पहलू ब पहलू खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी गई थी। दोनों साइडों पर गहराइयां सी थीं और इसके बाद बड़े बड़े दरख्तों का जहीरा था। होशियार, मैं कार को गहराई में ले जाने वाला हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने कार को दाएं तरफ इस कदर तेजी से टर्न दिया कि कार दोनों पहियों पर उठकर दौड़ती हुई गहराई में उतरती चली गई। और फिर एक धमाके से हुई ये धमाका इस कदर खौफनाक था कि अगर स्टीयरिंग इमरान के हाथों में ना होता तो यकीनन कार कई कलाबाजियां खाकर उलट जाती, लेकिन कार दूसरे पहियों के अचानक जमीन से लगने पर लड़खड़ाई जरूर, लेकिन संभल कर इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी और दूसरे लम्हे एक बार फिर दो पहियों पर उठकर किसी बाजीगर की कार की तरह वो दोबारा सड़क पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगी। इसी लम्हे साइड के दो दरख्तों से इसकी कार पर दोनों अतराफ से बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन गोलियां कार से टकरा टकरा कर नीचे गिर रही थी। इमरान ने सड़क पर आते ही बैक मिरर पर नजर डाली तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी क्योंकि टाइगर बिल्कुल उसके अंदाज में कार को दोनों पहियों पर उठाए उसे सड़क पर ले आया था। वाह, सादतमंद शागिर्द है, उस्ताद के बिल्कुल नक्शे कदम पर चलता है, इमरान ने हंसते हुए कहा तो उसी लम्हे उसे ब्लैक ज़ीरो का तवील सांस सुनाई दिया। अरे क्या हुआ, इमरान ने चौंक कर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी की मुस्कुराहट थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही सांस ले रहा था, ब्लैक ज़ीरो ने खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। जरा आहिस्ता सांस लेना, कहीं कार ही ना उलट जाए, इमरान ने कहा और पीछे से चाश्ती के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे तो ये ख्याल ही नहीं रहा था कि कार में चाश्ती भी मौजूद है। अरे क्या आप होश में आई हो, मैंने तुम्हारी चीहो पुकार नहीं सुनी, क्या अब तक तुम बेहोश थी, इमरान ने मुड़े बगैर कहा। चीहो पुकार कैसी, मोटर रेसिंग की चैंपियन हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग कर सकती हूँ, ये मेरी हॉबी है और मैं अब तक ना सिर्फ होशो हवास में थी बल्कि मैं आपकी ड्राइविंग से लुत्फानंदोज भी हुई हूँ। चाश्ती की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। या अल्लाह, खैर अब तो मुझे भी राशिद डार की तरह खसियाने अंदाज में हंसना चाहिए, इमरान ने कहा और इस बार ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। जोसेफ और जवाना जो कार की पिछली सीट पर चाश्ती के दाएं बाएं बैठे खामोश थे। दोनों कारें आगे पीछे इंतहाई तेज रफ्तारी से एक सुनसान सी सड़क पर दौड़ रही थी। ये सड़क पुराने शहर के करीब होकर कदीम खंडरात की तरफ जाती थी और इसी वजह से यहाँ ट्रैफिक न होने के बराबर थी। आप अब कहाँ जा रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मौजू बदलते हुए कहा। कदीम खंडरात में, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर कार में खामोशी छा गई। अब सड़क पर सिर्फ वही दोनों कारें तेज रफ्तारी से आगे पीछे दौड़ रही थी। चंद लम्हों बाद अचानक साइड से इमरान को दो गनशिप हेलीकॉप्टर उड़कर कारों की तरफ आते दिखाई दिए और इमरान ने चौंकते हुए इंतहाई तेजी से कार सड़क से नीचे उतार दी और दरख्तों के एक झुंड की तरफ
دوڑا دی۔ ٹائیگر نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے کار سڑک سے نیچے اتار دی اور اس کے پیچھے آنے لگا۔ اب ہیلی کاپٹر پیچھے سے ان پر آ رہے تھے اور عمران کے ہارن بھینچے ہوئے تھے۔ وہ ان ہیلی کاپٹروں کے پہنچنے سے پہلے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی درختوں کا وہ جھنڈ خاصا دور تھا۔ ناہموار زمین پر کاروں کی رفتار خود بخود کم ہو گئی تھی۔ جوزف اور جوانا، میں دروازے کھول رہا ہوں، نیچے کود جاؤ اور ان ہیلی کاپٹروں کو روکو، عمران نے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پینل کے بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے دروازے کھول کر باہر جا گرے اور چونکہ کار دوڑ رہی تھی اسی لیے دھماکے سے دونوں دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ابھی جھنڈ خاصا دور تھا کہ اچانک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور دوسرے لمحے اسٹیئرنگ ایک زوردار جھٹکے سے عمران کے ہاتھوں سے خود بخود پھسل گیا۔ چاشتی کی چیخ سنائی دی اور عمران کے ذہن پر تاریکی کی چادر پھیلنے سے پہلے صرف یہی احساس موجود رہا کہ اس کا جسم اس طرح گھوم رہا تھا جیسے وہ کسی تیزی سے گھومتے ہوئے سلنڈر کے اندر بند ہو گیا ہو۔ اس کی کار ہٹ ہو گئی تھی اور پھر عمران کے ذہن پر تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ ہمیں فوری ریڈ کرنا چاہیے۔ چاشتی کی یہ حرکت بتا رہی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اندر ہی ہیں۔ نکلسن کی روئیداد سنتے ہی کرنل فرانک نے تیز لہجے میں کہا۔ نکلسن ابھی وہاں پہنچا تھا اور کرنل ڈیوڈ نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اپنی کاروں کی طرف لپکے ابھی وہ کاروں میں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دور سے دو لیموسین کاریں بجلی کسی تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی مشین گنوں کی ترتراہٹ سنائی دی اور پھر انہوں نے دور سے جی پی 5 کی ایک کار کو گھوم کر کلابازیاں کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے دونوں کاریں بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئیں۔ او یہ کون لوگ ہیں؟ کرنل ڈیوڈ اچھل کر باہر نکلا۔ کرنل فرانک بھی باہر آ گیا تھا کہ اسی لمحے کئی کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھیں۔ یہ جی پی 5 اور ریڈ آرمی کی کاریں تھیں۔ ایک کار ان کے قریب رک گئی جبکہ باقی کاریں تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ سر، اس کوٹھی سے یہ دونوں کاریں اچانک نکلی ہیں۔ انہوں نے ایک کار الٹا دی ہے جو فوراً ان کے پیچھے آئی تھی۔ ہم دور گلیوں میں تھے اسی لیے ہمیں نکلنے میں دیر ہو گئی۔ کار میں سوار جی پی 5 کے ایک آدمی نے چیخ کر کرنل ڈیوڈ سے کہا اور پھر تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ او یہ عمران وغیرہ تھے جو نکل گئے، لیکن کہاں جا سکتے ہیں؟ میں ابھی روڈ بلاک کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا اور پھر وہ تیزی سے اپنی کار میں داخل ہوا اور اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یہ جنرل فریکوینسی تھی۔ ہیلو ہیلو جی پی 5 چیف، کرنل ڈیوڈ کالنگ دی ایجنٹ اسمارٹ روڈ اوور، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس، میں ڈاگر بول رہا ہوں نارتھ روڈ سے سر، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، 2 کی لیموسین کاریں انتہائی تیز رفتاری سے نارتھ روڈ پر پہنچیں گی، انہیں روکو، ہر قیمت پر روڈ بلاک کر دو، گولیوں سے اڑا دو، میں خود بھی وہاں پہنچ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے تیزی سے موڑ کر نارتھ روڈ کی طرف چل پڑا۔ کرنل فرانک اور نکلسن دونوں کی کاریں وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی کال کے دوران وہ ان کے پیچھے جا چکے تھے۔ کرنل ڈیوڈ انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا نارتھ روڈ کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس موڑ سے دور تھا جہاں سے گھوم کر سڑک آگے جاتی تھی اور اسے نارتھ روڈ کہتے تھے کہ دور سے خوفناک دھماکوں اور مشین گنوں کی ترتراہٹ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ مارا، اب یہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ آوازیں سنتے ہی کرنل ڈیوڈ کار کی سیٹ پر ہی اچھل پڑا۔ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار لڑکھڑائی تو اس نے جلدی سے اسے سنبھال لیا اور پھر موڑ سے گھوم کر وہ جیسے ہی سیدھی سڑک پر پہنچا اس نے دور سے ہی دھواں اٹھتے دیکھا تو ہارن بھینچتے ہوئے اس نے ایکسیلیٹر پر اپنے جسم کا پورا وزن ڈال دیا۔ کار کا انجن اب دھاڑنے لگ گیا لیکن اس کی رفتار انتہائی تیز ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے سڑک پر 6 کاروں کو الٹے ہوئے پایا جبکہ ایک کار سائڈ پر کھڑی تھی۔ الٹی ہوئی کاروں سے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا اور سڑک پر ہر طرف کاروں کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے پوری قوت سے بریک لگائے تو اسی لمحے رکی ہوئی کار میں سے کرنل فرانک نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ کئی آدمی ادھر ادھر زخمی پڑے ہوئے کراہ رہے تھے جبکہ کئی افراد ملزہ پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا کرنل فرانک؟ کیا یہ لوگ مارے گئے؟ کرنل ڈیوڈ نے کار سے اچھل کر باہر آتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تمہارے آدمیوں نے کاریں کھڑی کر کے روڈ بلاک کی تو وہ لوگ ان کاروں سے ٹکراتے ہوئے نکل گئے۔ تمہارے آدمیوں نے سائیڈوں سے فائر کھولا لیکن وہ لوگ نکل گئے۔ البتہ پیچھے آنے والی کار اس فائرنگ کی زد میں آ کر گھوم گئی اور اس کے گھومنے سے اس کے پیچھے انتہائی رفتار سے دوڑتی ہوئی کاریں سنبھل نہ سکیں جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ 6 کاریں تباہ ہو چکی ہیں اور ریڈ آرمی اور جی پی 5 دونوں کے ایجنٹ مردہ اور زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اب پرانے شہر کے قریب اپنے ایجنٹوں کو کال کیا ہے، وہاں سائٹ پر ایک پرانا فوجی اڈہ ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ بختر بند گاڑیاں سڑک پر لا کر روڈ بلاک کریں تاکہ ان کی کاریں ان سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جائیں۔ کرنل فرانک نے کہا۔ او یہ اچھا کیا، بختر بند گاڑیوں کو تو یہ ٹکر مار کر ہلا بھی نہ سکیں گے، لیکن تم یہاں کیوں رک گئے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، ہمیں فوراً ان کے پیچھے جانا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا اور تیزی سے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ لیکن ہمارے آدمی زخمی ہیں، کرنل فرانک نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے لعنت بھیجو آدمیوں پر، یہ تو برتے ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جلدی آؤ، جب تک یہ عمران وغیرہ نہیں مریں گے پورا اسرائیل اس طرح بھی مر جائے تب بھی مجھے پرواہ نہیں، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا اور اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ کرنل فرانک تیزی سے دوڑ کر
اس کی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو میں اپنی کار یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اسے وہ کال کر کے ایمبولینس منگوا لیں گے، کرنل فرانک نے کہا اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ اس کی کار کئی زخمیوں اور مردوں کو کچلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی کیونکہ زخمی اور لاشیں اسی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کرنل فرانک بھی اسی لیے رک گیا تھا تاکہ ان زخمیوں کو ہٹایا جائے تو وہ کار لے کر آگے جائے، لیکن کرنل ڈیوڈ فطری طور پر انتہائی ظالم آدمی تھا۔ اس نے ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی اور دو زخمیوں کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس قدر جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو ان کی لاشیں ہی ملیں گی، بختر بند گاڑیاں انہیں بہرحال روک لیں گی، اور پھر وہ جگہ ایسی ہے کہ سائیڈ میں خطرناک گہرائیاں ہیں اور ادھر ادھر ہر طرف درخت پھیلے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت بچ کر نہیں جا سکتے، کرنل فرانک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ان شیطانوں کا کچھ پتہ نہیں کرنل فرانک، یہ حقیقتاً شیطانی روحیں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی جب پرانے شہر کے قریب پہنچی تو انہیں بختر بند گاڑیاں سڑک پر کھڑی نظر آئیں۔ ان کے گرد دو آدمی بھی موجود تھے، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کی کاریں وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ کاریں نہیں پہنچی یہاں؟ کرنل فرانک نے قریب پہنچتے ہی کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر چیختے ہوئے کہا۔ وہ نکل گئے سر، انتہائی حیرت انگیز طور پر نکل گئے، ایک آدمی نے کار کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے کار روک دی کیونکہ سڑک بلاک تھی اور سائیڈ میں گہری کھائیاں، اسی لیے دوسری طرف جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ البتہ اس کے ہونٹ بری طرح بھنج گئے تھے۔ کیسے نکل گئے؟ کیا وہ کاریں ہوائی جہاز تھی؟ کرنل فرانک نے کار رکتے ہی باہر نکل کر انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا، جناب وہ لوگ جادوگر تھے، ہم دور چھپے ہوئے تھے کہ دونوں لاموسین کاریں انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی نمودار ہوئیں۔ وہ سیدھی بختر بند گاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں، لیکن قریب پہنچنے سے پہلے اچانک پہلی کار اسی رفتار سے دو پہیوں پر اٹھی اور دائیں طرف کی گہرائی میں اترتی چلی گئی۔ دو پہیوں پر دوڑنے کی وجہ سے وہ کلا بازی کھا کر نہ گری، بلکہ جس طرح موت کے کنویں میں دوڑتی ہے اسی طرح گہرائی کی سائڈ پر دوڑتی ہوئی دوسری طرف پہنچ گئی۔ وہاں زمین یکلہت اسپاٹ ہو گئی اور کار کے ہوا میں اٹھے ہوئے پہیے ایک دھماکے سے اس اسپاٹ زمین پر پڑے۔ کار لڑکھڑائی، اسے اس صورت میں لازماً الٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سنبھل کر سڑک پر چڑھی اور پھر اسی رفتار سے آگے دوڑتی ہوئی قدیم کھنڈرات کو جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی دوسری کار بھی بالکل پہلی کار کی طرح کھائی پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئی، اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے والد کو جادو کے کوئی حیرت انگیز شعبدے کی تفصیلات بتا رہا ہو۔ وہ نکل گئے تو یہ بختر بند گاڑیاں تو ہٹاؤ، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب یہ گاڑیاں خراب ہیں، کرین سے یہاں لائی گئی تھی اور کرین واپس چلی گئی، اب آدمی کرین بلانے گیا ہوا ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ قدیم کھنڈرات کی طرف گئے ہیں۔ وہ نکل جائیں گے، ٹھہرو میں ملٹری ایئر بیس سے بات کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور دوڑ کر اپنی کار کی طرف گیا، اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ٹرانسمیٹر کی نوب تیزی سے گھما کر فریکوینسی سیٹ کی اور پھر ایک بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہیلو ہیلو کرنل ڈیوڈ، چیف آف GP5 کالنگ MA بیس اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس کمانڈر یاتن آن اسپیشل لائن اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کمانڈر یاتن میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، بین الاقوامی مجرموں سے بھری ہوئی دو سیاہ رنگ کی لیموسین کاریں قدیم کھنڈرات کو جانے والی سڑک پر دوڑ رہی ہیں، تم فوراً دو گن شپ ہیلی کاپٹر بھیج کر انہیں ہر قیمت پر تباہ کر دو، اٹ از ایمرجنسی، فوراً حرکت میں آ جاؤ اوور، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن سر اس کے لیے اسپیشل کوڈ طے ہے اوور، کمانڈر یاتن نے جواب دیا۔ او یس اسپیشل کوڈ ٹاپ 13 ٹاپ 1 اوور، کرنل ڈیوڈ نے کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں ابھی گن شپ ہیلی کاپٹر بھیج کر ان دونوں کاروں کو تباہ کر آتا ہوں، آپ بے فکر رہیں اوور۔ دوسری طرف سے کمانڈر نے مطمئن لہجے میں کہا، فوراً جلدی، وہ کسی صورت بھی نہ نکلنے پائیں، انہیں ہر صورت میں تباہ کرنا ہے، وہ انتہائی خطرناک بین الاقوامی مجرم ہیں اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کرنل فرانک باہر کھڑا تھا۔ کرین آ رہی ہے، کرنل فرانک نے کرنل ڈیوڈ کو کار سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ او یہ بڑی مصیبت ہے، اب یہاں کھڑے انتظار کرتے رہو، وہ کم بخت نہ جانے کہاں نکل گئے، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے خود حیرت ہے، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، ویسے تمہارا یہ گن شپ ہیلی کاپٹر والا آئیڈیا بہت شاندار ہے، اب وہ لوگ کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں گے، کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کی نہ صرف آنکھیں چمک اٹھیں بلکہ اس کا سینہ بھی چند انچ مزید پھول گیا۔ ابھی کرین سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ دو گن شپ ہیلی کاپٹر تیز آواز نکالتے ان کے سروں کے اوپر سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کی نظریں ان ہیلی کاپٹروں پر جمی ہوئی تھی اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ دونوں ہیلی کاپٹر آگے بڑھ کر ذرا گھومے اور پھر بائیں طرف مڑ کر آگے بڑھنے لگے، ان کی بلندی بھی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی، انہوں نے کاریں چیک کر لی ہیں اسی لیے بلندی کم کر رہے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فرانک بھی مسکرا دیا۔ اس پر وہ لوگ کسی صورت بھی بچ نہیں سکیں گے، ہیلی کاپٹر انہیں ہٹ کر دیں گے، کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔